الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ ہمارا صریح دشمن ہے۔ اور ان لوگوں کا بیان ہوا جو لوگ احکام کے پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اندر ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ عذاب سامنے آ جائے اور اس وقت جو ہے کوئی اسلام لانا، کوئی احکام کا ماننا، کوئی انفاق، کوئی جو ہے وہ جہاد اور کوئی کسی قسم کی نیکی جو ہے اس وقت فائدہ نہ دے گی۔ جو لوگ واضح دلائل کے بعد بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے، انہیں بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ انتظار ہے کہ بس آخری دن آ جائے، اور جب آخری دن آ جائے گا اور سارا فیصلہ ہو جائے گا، پھر آگے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ جج ہے، وہ قاضی ہے روز جزا کا۔ اس دن جو ہے وہ تمام فیصلے وہ فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو دل کے حالات تک سے واقف ہے۔ اس کے سامنے کوئی جھوٹ بولنے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے گی تو ہمارے اعضاء جو ہے وہ بیان کر دیں گے، اور یہ مضمون جو ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں کہ ہمارے چمڑے کھالیں اور ہمارے اعضاء جو ہے وہ بیان کریں گے جو کام ہم کرتے ہیں۔ ایک نقطہ جو اس آیت سے ہم کو آج سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں یہ پٹی بھی پڑھاتا ہے کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، اور اس نقطے کو ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت آ گئی بس اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے جس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہے صالحین میں سے ہے یا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اعمال بد کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مرحلے آئیں گے، ان تمام مرحلے کے اندر جو ہے اس بات کو کنفرم کر دیا جائے گا کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر صالحین ہے تو قبر کی منزلوں میں ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اگر جو ہے وہ گناہ گاروں میں سے ہے تو قبر کی منزلوں میں ہی اس کو اپنے آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آنکھیں ابھی کھول دے تاکہ آج سے ہی ہم نیک اعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، آج ہی سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پکا کریں اور مکمل طور پر اسلام میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔